السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، بخش، رحمت ہے۔ ساری کائنات کا تصرف صرف اور صرف اسی اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے، جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا، اس کائنات کی رہنمائی کے لیے نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا۔ حضرات، آج 10 رمضان المبارک ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ جو ہم نے تیری توفیق سے روزے رکھے ہیں، جو ہم نے قیام کیا ہے، اس کو اپنی رضا رحمت کے لیے قبول و منظور کر لے، اور جو باقی رمضان ہے اس سے ہمیں ایمان میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات، گزشتہ
اس مہینے رمضان المبارک کو شہر الصیام ہی نہیں کہتے، بلکہ اس کے اور بھی نام ہیں۔ شہر الصبر ہے، شہر المواسات ہے، شہر القرآن ہے، شہر الصدقات ہے۔ ایسے ہی یہ مہینہ شہر المناجات اور شہر الدعاء بھی ہے۔ یعنی رمضان میں اس مہینے دعا کا اہتمام کرنا، اللہ سے زیادہ دعائیں کرنا، یہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابھی رمضان المبارک کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے مکمل نہیں ہوئے، درمیان میں دعا کا ذکر کر دیا۔ اس مسئلے کو درمیان میں رکھ دیا، یہ سمجھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ دعا کا رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک یہ مہینہ شہر الصیام ہی نہیں ہے، بلکہ شہر الدعاء بھی ہے۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کا مہینہ۔ دعا ایک ایسا عمل ہے، نہ کرنے والا متکبر کہلاتا ہے۔ جو دعا کرنے والا ہے رب کی نظروں میں اس کی بڑی ویلیو ہے۔ جو دعا نہیں کرتا عام دنوں کی بات ہے، وہ متکبرین میں سے۔ چنانچہ ارشاد رحمانی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ وہ لوگ جو میری عبادت سے، دعا کرنے سے اعراض کرتے ہیں، جو تکبر سے کام لیتے ہیں، دعا نہیں کرتے، وہ متکبرین ہیں، اور میں ایسے متکبرین کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنی زندگی میں جو عبادات کی ہیں، سب سے زیادہ عبادات اگر اکٹھی کر لی جائے، دعا ایک ایسی عبادت ہے جو سب سے زیادہ بڑھتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے۔ نماز ہے، اس میں دعا ہے۔ وضو اگر شروع کرے تو اس میں دعا ہے، وضو مکمل کرے تو آپ نے اس میں دعا کی ہے۔ نماز کی ابتدا کی ہے تو آپ نے اللہ کی ثنا بیان کرنے کے بعد دعا کی۔ آپ رکوع چلے گئے تو آپ نے دعائیں کی، آپ سجدے میں ہیں تو آپ نے دعائیں کی، آپ تشہد میں ہیں تو آپ نے دعائیں کی، آپ نے سلام پھیرا ہے تو آپ نے دعائیں کی ہیں۔ جس مرضی عبادت کو لے لیں، عمرے کو لے لیں، حج کو لے لیں، علی ھذا القیاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی جو عبادت سے بھری ہوئی ہے، اس میں سب سے زیادہ اگر عبادت ہے تو وہ دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں ایسی ہیں جن پہ میرے رب نے سگنیچر کر رکھے ہیں، پہلے سے سائن شدہ ہیں۔ تین دعائیں ایسی ہیں جو پہلے سے سائن شدہ ہیں کہ رب نے ان کو قبول کیا ہوا ہے۔ حضرات، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے، یہ دعا ایسی عبادت ہے، ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں ایسی جن کو اللہ رب العزت نے پہلے سے قبول کیا ہوا ہے۔ ان میں سے پہلی کیا ہے؟ دعوت الوالد لولدہ، وہ باپ جو بوڑھے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے لیے رب سے کچھ مانگتا ہے، رب سے کچھ مانگتا
ماں اس کی دعائیں لیا کرے۔ اور یاد رکھنا 3 لوگ ہیں جن کو رب نے رمضان میں بھی معاف نہیں کیا۔ رب رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں بھی ان کو معاف نہیں کرتا۔ وہ کون سے بد نصیب ہیں؟ وہ کون سے بد نصیب ہیں؟ ایک وہ ہے عاق للوالدین، والدین کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان۔ عرش والا اس بندے کو رمضان کی گھڑیوں میں بھی معاف نہیں کرتا۔ نوجوانوں، اس بات پہ غور کرو، شادیاں ہو جاتی ہیں تو آپ والدین کا ادب و احترام بھول جاتے ہیں۔ اطاعت بیوی کی نہ کرو، اطاعت والدین کی کرو، بیوی کے حقوق ادا کرو، اطاعت والدین کی کرو۔ یاد رکھیے گا، جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر روزہ رکھا، جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر قیام کیا، نہ اس کے روزے کا فائدہ ہے، نہ اس کے قیام کا فائدہ ہے۔ دعائیں لیا کرو ماں باپ سے، ان کو دعائیں دیا کرو، ان کو دعائیں دیا کرو، ان سے دعائیں لیا کرو، اور کسی سے کروایا کرو ان کے لیے دعائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں جب گھر جاتا ہوں میری ماں کچھ الٹا سیدھا بولتی ہے، پریشان ہو جاتا ہوں، اور سب سے بڑا غم یہ ستاتا ہے کہ میری ماں کو اگر اس حالت میں موت آ گئی تو میری ماں تو جہنم میں چلی جائے گی۔ کون ہے جو یہ سوچے کہ میرے ماں باپ غلطی پر ہیں، اگر اس غلطی پہ اڑے رہے اور اسی پہ موت آ گئی جہنم چلے جائیں گے۔ کسی برادری کے بندے سے بات کی ہو، کسی عالم سے بات کی ہو، کسی بزرگ کے پاس جا کے دعا کروائی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، ادعو اللہ، ادعو اللہ، ادعو اللہ، آپ اللہ سے دعا کیجیے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ لیکن میں ابی ہریرہ، ابو ہریرہ کی ماں کے لیے دعا کیجیے، ان یہدیہ اللہ، کہ اللہ میری ماں کو ہدایت کے راستے پہ چلا دے۔ حضرات، کسی سے دعائیں کروایا بھی کرو ماں باپ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں سے دعائیں لینا، باپ سے دعائیں لینا، وہ باپ جو ہاتھ اٹھاتا ہے ثلاث دعوات مستجابات، رب اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ رمضان کی گھڑیاں ہیں، باپ کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ کے کہا کرو بابا میرے لیے دعا کرو، اللہ میری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دے۔ جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھئے اس نعمت کا، اس نعمت کا جو چھن گئی اس کا مقام کیا ہے۔ اور جن کے ماں باپ ہیں، جن کے ماں باپ موجود ہیں، زندہ ہیں، وہ ان سے دعا لیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا ایسی ہے کہ رب اس کو رد نہیں کرتے۔ رب جو باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں سے دعا کروانا، باپ سے دعا کروانا۔ حضرات، رمضان المبارک کی گھڑیوں میں اگر ہم ماں کو ناراض کر کے اس سے دعائیں نہیں لیتے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسرا آدمی کون ہے؟ مدمن الخمر، جو شراب کا عادی ہے۔ رمضان کی گھڑیاں آئیں، اس کی طبیعت نہ بدلی، اس نے شراب کو نہیں چھوڑا،
اس کو بھی معاف نہیں کرتا۔ اور تیسرا بد نصیب کون ہے؟ تیسرا بد نصیب وہ ہے المشاہد، وہ آدمی جو اپنے دل میں کسی کے بارے میں بوجھ رکھتا ہے، کسی کے بارے میں کینہ رکھتا ہے۔ یہ تین آدمی بد نصیب ہے جن کو رب رمضان میں بھی معاف نہیں کرتا۔ حضرات، ہم دعائیں دینے کی بجائے ماں باپ کے بارے میں سینے میں دل میں کینہ بغض رکھیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھیے اور سنیے۔ آپ نے فرمایا دوسری دعا جس کو رد نہیں کرتے اللہ، ثلاث دعوات مستجابات، دعوت الصائم، روزے دار جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، عرش والا روزے دار کی دعا کو واپس نہیں موڑتا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، رب روزے دار کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور رب تو وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مر جاتا ہے اس کے لیے تین بندے، تین آدمی جن کے سینوں میں رب کی توحید ہو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہو، زندگی میں بدعات سے اجتناب کیا ہو، تین آدمی مرے ہوئے آدمی کے لیے دعا کرتے، اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے اس مرے ہوئے آدمی کو۔ حضرات، یہ تو وہ آدمی ہے جس نے روزہ رکھا ہے اور جس کے متعلق اللہ کے نبی فرماتے ہیں، رب کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ نے فرمایا تین کام میں سے دوسری دعا دعوت الصائم، روزے دار کی دعا ہے، رب اس کو رد نہیں کرتے۔ اور تیسری دعا دعوت المسافر اور دعوت المظلوم، دو حدیثیں، یا مسافر یا مظلوم، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا رب کبھی بھی موڑ دے نہیں۔ حضرات، رمضان کی مبارک گھڑیوں میں، رمضان کی مبارک ساعتوں میں، سحری کے ٹائم، افطاری کے وقت، ظہر کی نماز سے پہلے، ظہر کی نماز کے بعد، عصر سے پہلے یا عصر کے بعد 24 گھنٹوں میں جب بھی آپ اللہ سے دعا کریں گے، رب آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ مانگ کے تو دیکھیے، میرا رب کبھی خالی نہیں ہوتا، اور جس پہ رب نے سائن کر رکھے ان کے پہلے سے منظور شدہ یہ دعا ہے۔ حضرات، انسان جب صدق کے دل سے پکارتا ہے اللہ، صدق کے دل سے شرط یہ ہے، بے توجہی کے ساتھ نہیں، بے دھیانی کے ساتھ نہیں، ایسی توجہ کے ساتھ، انہمام کے ساتھ، ایسی عاجزی، تواضع اور انکساری کے ساتھ رب کو بلاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ یا اللہ، تجھے تیری صفت رحمان کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیری صفت رحیم کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیری صفت غفار کا واسطہ، اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، تجھ سے راضی ہوتا۔ حضرات، ہو سکتا ہی نہیں تو رب معاف نہ کرے، ہو سکتا ہی نہیں کہ رب آپ کے گناہوں کو معاف نہ کرے۔ وہ رب جس کے دل میں ایک کم 100 درجات محبت کے رکھے ہوئے آپ کے لیے، صرف اس نے ایک درجہ دنیا کی ماتاؤں میں، جو ماتا ہے، جو مؤنث ہے، جو بچہ جنتی ہے، ان ماتاؤں کے دلوں میں 1% محبت کو رکھا، باقی ساری کی ساری محبت اپنے دل میں سمیٹی۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اپنے اس بندے کے لیے جو اس کے سامنے سر رکھتا ہے، جو اس کے سامنے جھکتا ہے، جو اس کے سامنے اس کی چوکھٹ میں اپنے ماتھے کو ٹکاتا ہے، اس کے لیے رکھا۔ حضرات، میں آپ کو واقعہ سناتا ہوتا ہوں حجاج بن یوسف کا، کہ یہ دعا ایسی چیز ہے نابینوں کو بینا بنا دیتی ہے، جس کی آنکھیں نہ ہوں، مایوس نہیں ہونا، نگاہ کمزوری کی بات نہیں ہے،
میں دعا کر دیتا ہوتا ہوں، اور یہ اللہ کے نبی کی بھی حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، جو یہ دعا کے لیے کہتا فوراً ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کرتے تھے، دعا کیجیے میں دعا کر دیتا ہوں، مگر میری بہن میری بیٹی اگر آپ نرینہ اولاد کے لیے چاہتی ہے کہ رب مجھے نرینہ اولاد سے نوازے، 2 رکعتیں پڑھیے، 2 رکعات نماز پڑھیے، وضو کیجیے، 2 رکعتیں نماز پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو کسی آدمی سے کام ہو یا جس آدمی کو رب سے کام ہو وہ 2 رکعتیں پڑھے اور پھر دعا کرے۔ ہاں دعا کرنے کا انداز بھی ہونا چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، دعاؤں کے انداز بھی ہمارے اپنے، ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں ہاتھوں کو اٹھایا ہے اور دکان پہ کسٹمرز کو فارغ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی دھیان میں تصورات کی دنیا ہم کسی اور جگہ پہنچے ہوتے ہیں۔ اگر آپ دعا کیجئے میری بہن میری بیٹی دعا کیجئے اس طریقے کے مطابق جو طریقہ میرے نبی محمد نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، رب کبھی بھی میری جھولی کو خالی نہیں ہوگا۔ کر کے دیکھیے تو صحیح، کر کے دیکھیے تو صحیح۔ حجاج بن یوسف نے نابینا کو دیکھا، اس سے سلام کیا، اس سے پوچھا کئی سالوں سے آ رہا ہوں میں تجھے یہاں دیکھتا ہوں، سبب کیا؟ اس نے کہا نگاہ نہیں، آنکھیں نہیں، رب سے آنکھیں مانگتا ہوں، آنکھیں نہیں ملتی۔ تو حجاج نے کہا اچھا کل ظہر کی نماز کے ٹائم آؤں گا، اگر آنکھیں واپس نہ آئی تو تیرا سر میں تیرے تن سے جدا کر دوں۔ مجھے حجاج کہتے ہیں، اس نے نام سنا ہوا تھا، بڑا صفات ہے اور ظاہر ہے، اللہ اکبر، رب کی تحریز کو پکڑ لیتا ہے، منتظم کے ساتھ سینہ چمٹاتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے روتا ہے، تحریز کو پکڑتا ہے، رب کے حضور دل گراتا ہے، عرش والے رب تو مجھے معاف کر دے گا، یہ ظالم ہے اس نے میری گردن کو اڑا دینا ہے، اللہ اس کو کوئی نہیں پوچھے گا، اللہ میری بنائی کو واپس کر دے، میری بنائی کو لوٹا دے۔ ایسا ہوا جب آیا حجاج، اس نے ظہر کے ٹائم پوچھا کہاں ہے وہ خود آیا، اس نے کہا جی میری بنائی واپس آ گئی ہے، دیکھو یہ آپ کی تلوار اور اس کا یہ دستہ، یہ آپ کا امامہ، اس کا ایسا رنگ، اس نے ساری چیزیں بتائی۔ حجاج نے کہا چلو، کہا نہیں، سبب بتاؤ، سبب کیا ہے؟ اتنی دیر سے دعائیں کر رہا، دعا قبول نہیں ہوئی۔ حجاج کہتا ہے پہلے رکوع پر اوپر سے دعائیں کرتا تھا، آج تم نے ڈر سے اپنے دل سے دعا کی ہے، اثر وہ رکھتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ اگر آپ دل سے دعا کیجیے، میدان بدر ہے، بدر کی گھاٹی ہے، 313 دشمن 1300 1200 1100 اختلاف کے ساتھ 1000، جتنے بھی دشمن تعداد میں زیادہ تھے، 313 صحابہ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر تیر ہے تو چلانے کے لیے کمان نہیں، اگر کمان ہے تو اس میں رکھنے کے لیے تیر نہیں، نہ ان کے پاس سواریاں، اگر تلوار ہے تو بچاؤ کے لیے ڈھال نہیں، اگر ڈھال ہے تو چلانے کے لیے تلوار نہیں، کچھ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رب سے دعا کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ لوگوں آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا، کتابوں میں چھپا، قیامت تک موجود رہے گا، قرآن کی ایک بات زینت بنی۔ صحابہ کرام نے اپنے رب کو پکارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو پکارا، آسمان سے نصرت کا نزول ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ
ابو بکر صدیق چادر کو بھی اوپر کرتے ہیں، ساتھ روتے ہیں اور یہ سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی بتائیں، میں بھی رب سے روؤں؟ آپ اس قدر روئے، آپ نے فرمایا صدیق پیچھے ہٹ جاؤ، آج مجھے میرے رب سے مانگنے دو، میں نے اپنے رب سے مانگنا ہے۔ دعا کرتے کرتے میرے نبی نے کہا صدیق میں رب کی مدد مانگ رہا تھا، دیکھ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں فرشتوں کی تمام کرتے ہوئے، ان کے ہاتھ میں گھوڑے کی نکیل ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، اسلحے سمیت آسمانوں سے فرشتوں کی مدد آئی۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رب کو بلایا، میرے رب کو پکارا، دعا کی۔ حضرات رمضان المبارک کی گھڑیوں میں آپ بھی رب سے دعائیں کریں، آج دعاؤں کی ضرورت ہے ملک و ملت کو، آج دعاؤں کی ضرورت ہے پاکستان کے بچے کو، آج دعاؤں کی ضرورت ہے اہل اسلام کو، آج دعاؤں کی ضرورت ہے ہر ضرورت مند اور غیر ضرورت مند کو۔ اللہ سے رو کے دعا کیجیے۔ رمضان المبارک کا اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے، آئیے اللہ سے دعا کیجیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، اللہ کے سامنے رو دیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو مانے گا، جس طرح کہو کہ کرے گا، یہ رب کا اصول ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بات یہ ہے تم میری مانتے رہو میں تمہاری مانتا رہوں گا۔ تم نے میری نہ مانی، تم نے مجھ پہ ایمان نہ رکھا، تم نے لیل و نہار اپنی مرضی کا گزارا، تم نے شب و روز اپنی چاہت کے گزارے، تم نے میرے رسول کی اتباع نہ کی، میری بات کو نہ مانا، میری اطاعت نہ کی، میں تمہاری قبول نہیں کروں گا۔ بس میری ایک ہی شرط ہے، تم میری مانو میں تمہاری مانوں گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری میں حدیث موجود ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈی کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، ساتھ اللہ کی تعریف کرتی ہے، گنگناتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا کہہ رہی ہے تو کیا کہہ رہی ہے، کس طرح کے الفاظ کہہ رہی ہے، ذرا اونچی بولو میں بھی سنوں۔ اس نے سنائے جس میں رب کی تعریف تھی، رب کے تعریفی کلمات تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سبب پوچھا، اس نے کہا اماں جی میں مسلمان نہیں تھی، میں عیسائی تھی، عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوئی، میں لونڈی، میں نوکرانی، میں عیسائیوں کے گھر میں نوکرانی تھی، انہوں نے اپنی بچی کی شادی کی، دلہن کو لے کے آئے، اس کا یہ اظہار منج پٹا سونے کا بنا ہوا گم ہو گیا، انہوں نے مجھ پہ الزام دھرا، مجھ پہ ایسا الزام، مجھ کو مارا، مجھ کو پیٹا، زبر کوب کیا، ایون انہوں نے میرے کپڑے اتار کے میری تلاشی لینا چاہی۔ میں نے سن رکھا تھا، میں نے دیکھ رکھا تھا، میرے بڑے عیسائی جو پوپ اور پادری کہلاتے تھے، جب کوئی مشکل آتی رب سے باتیں کرتے تھے، رب کو پکارتے تھے، رب کو بلاتے تھے۔ میں چھوٹی تھی مگر میں سنتی تھی، میں دیکھتی تھی، میں نے بھی اس دن ٹھان لی آج میں بھی اس رب سے بات کروں گی، آج بھی میں اس رب سے، آج میں بھی اس رب سے مانگوں گی جس رب سے میرے آباء و اجداد مصیبت میں مانگتے ہیں۔ آج میں دیکھتی ہوں کیا وہ میرا رب میری مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ عائشہ میں نے اپنی مصیبت اپنے رب کے سامنے رکھی، میں اللہ کے سامنے گر گرائی، اللہ تو جانتا ہے میں چور نہیں ہوں، اللہ تو جانتا ہے میرے ہاتھ کو چھپایا نہیں، یہ ظالم تو میری عزت کے درپے ہو چکے، مجھ کو ننگا کر کے تلاشی بھی لینا چاہتے ہیں، یا اللہ مجھے ایسی رسوائی سے بچا لے، ایسی مصیبت سے بچا لے۔ میں تجھ پہ ایمان لاؤں گی، میں تجھ کو مانوں گی۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہوا وہ دعائیں کر رہی
اللہ پر ایک چیل آئی، اس نے وہ اظہار مند ان کے گھر میں جہاں پہ میٹنگ بیٹھی ہوئی تھی وہاں پھینک دیا۔ انہوں نے دیکھا یہ چیل گزری ہے، اس نے اظہار مند پھینک دیا۔ اللہ اکبر، کہنے لگی اماں میں نے اس وقت دیکھا، میں نے اپنے رب کو پکارا، میں نے اس وقت دل میں ٹھان لی آج کے بعد میں اس رب پر ایمان رکھتی ہوں اور اسی پر زندہ رہوں گی، اسی پر مجھے موت آئے گی، میں اس پر ایمان رکھتی ہوں جس نے مجھے مصیبتوں سے نکالا ہے۔ حضرات، رب تو وہ ہے، سلیمان پیغمبر باہر نکلے، دیکھا قوم نے شکایت کی بارش نہیں ہو رہی، بڑے پریشان ہیں سلیمان پیغمبر، اتنے سال ہو گئے۔ دیکھا سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو ساتھ لیا، انسانوں کو ساتھ لیا، اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کا نبی بنایا ہوا، ہواؤں کو بھی ان کے تابع کیا ہوا، چرند اور پرند کو بھی ان کے تابع کیا ہوا۔ سلیمان پیغمبر سب کو لے کے باہر نکلے، جب باہر جاتے ہیں دیکھا ایک چیونٹی اپنی ٹانگوں کو اوپر کیے ہوئے اللہ سے بارش مانگ رہی ہے، گویا نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، اللہ سے مانگ رہی ہے اللہ بارش برسا دے، اللہ آسمان سے پانی کا نزول کر دے، اللہ آسمان سے اپنی رحمتوں کا نزول کر دے۔ دیکھ رستے خراب ہو گئے، جانور ہلاک ہو گئے، تیری مخلوقات ہلاک ہو گئی۔ سلیمان پیغمبر نے دیکھا، اپنی قوم سے کہنے لگے واپس پلٹ جاؤ، اب عرش والا آسمان سے بارش برسا دے گا۔ لوگوں نے سوال کیا سلیمان ہم نے تو رب سے دعا کی نہیں، ہم نے تو رب سے مانگا نہیں، ہم نے تو ابھی ہاتھ اٹھائے نہیں۔ سلیمان کہتے ہیں آپ سے پہلے ایک ایسی مخلوق ہے جس کو چونٹی کہتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، رب نے مجھ کو طاقت دی ہے، میں نے اس کی آواز کو سن لیا ہے، وہ اپنے رب کے حضور دعائیں کر رہی ہے، بارش کا مطالبہ کر رہی ہے، بارش مانگ رہی ہے، اب عرش والا آسمان سے بارش برسا دے گا، دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات، وہ رب جس نے چونٹی کی سن کر اس کی قبول کر کے آسمان سے رحمتوں کی بارشوں کو برسا دیا، کیونکہ وہ مخلوق ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلاتی ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، تجھ کو رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اتنا رب پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، وہ رب کیسے قبول نہیں کرے گا؟ آؤ تو صحیح، رب سے مانگو تو صحیح۔ حجاج مانگو تو صحیح۔ ہلاکو کے دور میں ہلاکو نے جب بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اس نے درویشوں کو اکٹھا کیا، اس نے مولویوں کو اکٹھا کیا، اس نے جلاد کو حکم دیا ان کے باری باری سر کو کاٹتے جاؤ اور میں دیکھتا رہوں گا، مجھے نظارہ آئے گا، میں سرور حاصل کروں گا۔ اللہ اکبر، جلاد سر کاٹتا کاٹتا آخر میں ایک بوڑھا اس نے آسمان کی طرف رخ کیا، اس نے کہا عرش والے یہ تو ظالم ہے اور تو اس کا ظلم دیکھ رہا، میں نے علماء سے سنا تھا، عالم تو نہیں ہوں، اللہ میں تیرا بندہ ضرور ہوں، اللہ میں نے علماء سے سنا مصیبت کے وقت جب رب کو پکارو رب آپ کی پکار کو سنتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، بیماریوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، غموں کو کون ڈالتا ہے، کون دور کرتا ہے؟ آج اللہ ہم مصائب سے دو چار، یہ ظالم سر کاٹ رہا ہے، ظالم رکنے کا نام نہیں لیتا۔ اللہ میں تجھ کو بلاتا ہوں، اللہ میں تجھ کو پکارتا ہوں، تجھ سے دعا کرتا ہوں، میری دعا کو قبول کر لے، مجھے بچا لے، اللہ مجھ کو محفوظ کر لے ظالم سے، میں اس کے ہاتھوں سے نہیں مرنا چاہتا۔ حضرات، ہوا کیا؟ ہلاکو کی سواری خود کی کسی کی وجہ سے ڈری اور بھاگنا شروع کر دیا، ہلاکو کے ہاتھ نکیل سے چھوٹ جاتے ہیں اور وہ نیچے گر جاتا ہے، اور دیکھا لوگوں نے اللہ اکبر
ہلاکو کا سر پتھر کے ساتھ پٹک پٹک کے، ابھی وہ نیچے بھی نہیں گرتا، پٹک پٹک کے لہولہان ہو گیا، سر اس کا ٹوٹا گیا، وہ مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ جنات نے چھوڑا، اس ہلاکو کے پیچھے بھاگا، ہلاکو کی قوم اس کے پیچھے بھاگی، وہ بابے نے سر سجدے میں رکھا، اس نے کہا اللہ تیرے وعدے سچے ہیں، تیرے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، تیرے وعدوں میں نہ جھول ہے، نہ تیرے وعدوں میں کمزوری ہے، نہ تیرے وعدوں میں جھوٹ ہے، تیرے وعدے سچے ہیں۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ ہی نہیں آتا۔ حضرات، رمضان المبارک کی گھڑیاں مبارک گھڑیاں، آؤ مانگنے کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے چلے جائیں اور رب سے مانگتے چلے جائیں۔ مانگیے، میرا رب عجیب رب ہے، میرا رب عجب رب ہے۔ اللہ کی قسم، دنیا میں کسی کے پاس جاؤ، ایک دفعہ دے گا، دوسری دفعہ دے گا، تیسری دفعہ ماتھے پہ سلٹے ڈالے گا۔ میرا رب ایسا ہے، کہتا ہے اور مانگو، رب میں نے مانگ لیا، اللہ کہتے ہیں اور مانگو، میں نے مانگ لیا، رب کہتا ہے اور مانگو، میرا رب کہتا ہے اور مانگو، اللہ میں نے مانگ لیا، رب کہتا ہے اور مانگو، ناراض ہو جاؤں گا، غصہ کروں گا، مانگو۔ رب وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو مانگنے سے راضی اور خوش ہوتا ہے، مانگنے سے راضی اور خوش ہوتا ہے، مانگنے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے سے ناراض غضبناک ہوتا ہے۔ عجب رب ہے، عجب رب ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح حدیث میں آتا ہے، اپنے بچوں کو بٹھا کے افطاری کے ٹائم اور کہتے بیٹا میں دعا کرتا ہوں، آؤ میرے ساتھ دعا کرو۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو دسترخوان پہ بٹھا کے دعاؤں میں شامل کیا کرو، اپنی بیوی کو، میری بھانجوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولادوں کو دعائیں سکھلاؤ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتے تھے، سب سے پہلے دعا کا طریقہ اللہ کی تعریف کرتے تھے، یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اور اس کے بعد درود ابراہیمی، پھر اس کے بعد دعا کرتے تھے اللہم ان کنت كتبت من الاشقیاء، اللہ اگر تو نے مجھے بدبختوں میں سے لکھا ہے فَاغْفِرْهُ، اللہ میری اس تقدیر کو مٹا دے، وَإِن كُنْتَ كَتَبْتَ مِنَ السُّعَدَاء، اللہ اگر تو نے مجھے نیک لوگوں میں شامل کر رکھا ہے فَاثْبِتْهُ، اللہ اس کو ثابت کر لینا، اللہ اس کو لکھے رکھنا، میرا اس فرشتے نام نہ کاٹنا۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وعلی طاعتک، اللہ میرے دل کو اپنی طاعت پر، اپنی فرما برداری پر، اپنے دین پر گامزن رکھنا۔ اللہ مجھے موت آئے تیرے دین پر آئے، تیرے اسلام پر آئے۔ حضرات آئیے ہم ایک وعدہ کر کے جائیں، آج کے بعد جو 20 روزے رہ گئے، ہم افطاری کے ٹائم اپنے بچوں کو پاس بٹھا کر، بچوں کو ساتھ بٹھا کر دسترخوان بچھا کے یہ دعا کریں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہماری اولادوں سے راضی ہو جا، اللہ ہماری نسلوں سے شرک کو ختم کر دے، اللہ اپنے نبی کے دین کا بول بالا کر دے، اللہ اس بستی والوں کو ہدایت عطا فرما، اللہ اس بستی والوں کے اپنی رحمت کا برکھا برسا، اللہ اس بستی والوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ دعا کرنا حضرات، دعاؤں میں بڑی طاقت ہے، دعاؤں میں بڑی مضبوطی ہے، دعاؤں میں بڑی طاقت رب نے رکھی ہے، یہ پتھروں کو کاٹ کے ان میں سے پانی نکال دیتی ہے، یہ ہواؤں کو لا کے آسمان سے رحمتوں کا نزول کروا دیتی ہے، یہ زمین مردہ کو زندہ کر کے پھل اور درخت پیدا کر کے پھل لا دیتی ہے۔ آئیے ہم اللہ سے وعدہ کریں، اللہ آج کے بعد ہم دعا کریں گے رمضان المبارک کی گھڑیوں میں جو تم نے رشتہ قائم رکھا ہے رمضان اور دعا کا، اللہ اس کو دہرائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رب سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی گھڑیوں میں صحیح معنوں میں اللہ ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا